ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، یہ آیتیں سورۃ الحجرات کی آیتیں ہیں۔ حجرات حجرہ کی جمع ہے۔ حجرہ کے معنی کمرے کے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے مسجد نبوی سے لگے ہوئے کمرے بنے ہوئے تھے، انہی کمروں کا اس سورہ میں ذکر آیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الحجرات ہے۔ اس سورت کا نام دوسرا نام سورۃ الآداب بھی ہے۔ بہت سی ادب اور تمیز کی باتیں اس سورہ میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، مسلمانوں کا باہم ایک دوسرے کا ادب، کئی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الآداب بھی ہے، یعنی آداب و اخلاق کی باتیں ہیں۔ اصلاح معاشرہ سے متعلق چند باتیں آج کی گفتگو میں عرض کرنی ہے۔ عنوان تو بڑا طویل ہے، لیکن مختصر جو باتیں اللہ کی توفیق سے آ جائیں گی وہی باتیں انشاءاللہ کہی جا سکتی ہیں۔ معاشرہ، یہ عاشرہ یعاشر معاشرتاً، عربی زبان میں بود و باش اختیار کرنا، رہنا سہنا،
سلوک کرنا اس معنی میں آتا ہے وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھی طرح بود و باش اختیار کرو، اچھی طرح رہو۔ مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ، اچھی طرح سے رہو۔ باب عشرت النساء ایک باب آتا ہے، ہیڈنگ آتی ہے، ایک چیپٹر آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، باب عشرت النساء، عورتوں کے ساتھ کس طرح رہن سہن اختیار کرنا چاہیے۔ تو معاشرت کے معنی رہن سہن کے ہوتے ہیں، اسی سے معاشرہ بنا ہے کہ جو سماج رہتی بستی ہے، جو سماج رہتا بستا ہے، جو سوسائٹی کہیں رہتی بستی ہے، اس کو کس طرح رہنا بسنا چاہیے۔ اگر اچھی طرح نہیں رہتی ہے تو اسے اچھی طرح رہنا چاہیے، اسی کا نام ہے اصلاح معاشرہ۔ معاشرے کی اصلاح کرو، یعنی معاشرہ اگر بگڑ رہا ہے، غلط رخ اختیار کر رہا ہے تو اسے صحیح رخ دے دو۔ اور اس میں سب سے پہلے نمبر پر اصلاح معاشرہ میں شرک سے روکنا ہے، سب سے پہلے نمبر پر۔ برائیاں بہت ہیں لیکن سب سے پہلے نمبر پر شرک سے روکنا ہے کہ معاشرے کو شرک سے روکا جائے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تھوڑا سا پانی۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور کچھ بھی شرک نہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس کو حقوق العشرہ کی آیت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں 10 حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ یہ جو معاشرہ اسلام بنانا چاہتا ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہاں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شرک ہے معاشرے میں تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اگر معاشرے میں بگاڑ آ گئی ہے، شرک کی ملاوٹ ہو گئی ہے، تو اس کو بدلنا چاہیے اور اس کی جگہ توحید لانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر شرک سے روکا جائے اور توحید کو پھیلایا جائے، توحید کو عام کیا جائے۔ اس کے بعد کہا گیا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اصلاح معاشرہ میں صرف یہی نہیں ہے کہ برائیاں روکی جائیں، برائیوں کی اصلاح کی جائے، برائیاں روک کر ان کی جگہ اچھائی لائی جائے۔ اگر معاشرے کو اچھائیاں سکھائی جائیں، نیکی کرنا سکھایا جائے، برائیاں خود بخود تب جائیں گی۔ جب لوگ نیک ہو جائیں گے، اچھے کام کرنا شروع کر دیں گے تو برائیاں خود مٹ جائیں گی۔ ضروری نہیں ہے کہ معاشرہ بگڑا ہوا ہو تب اس کی اصلاح کی جائے، اور جو بگاڑ ہے اسے دور کیا جائے، جو برائیاں ہیں اسے ختم کیا جائے، نہیں، بلکہ معاشرے کو اچھا سے اچھا بنایا جائے، اچھا سے اچھا بنایا جائے معاشرے کو۔ انبیاء کی یہی تعلیمات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی میں شرک سے روک رہے تھے، مدینہ گئے، تھوڑے ہی دنوں میں معاشرہ بہت اچھا ہو گیا، پھر بھی آپ اس اچھے معاشرے کو مزید اچھا بنا رہے تھے، مزید اچھا بنا رہے تھے۔ تو معاشرے کو توحید کی دعوت دی جائے، معاشرہ توحید پرست ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو، کسی اور کی عبادت نہ کرتا ہو، اور اس کے اندر جو خوبیاں ہیں، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔
اچھی طرح پیش آؤ، اچھا سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی عزت کرو، ان سے ادب و احترام سے گفتگو اور بات چیت کرو، ان کی شان میں کوئی بے ادبی نہ کرو۔ یہ احسان میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ انہیں اف کہو، یعنی ناگواری سے اون کہہ دیتے ہیں، اتنا بھی نہ کہو، بیزار مار کر ایک لفظ بھی ان کے سامنے نہ بولو، اف نہ کہو، نہ انہیں ڈانٹو، نہ انہیں جھڑکو۔ یہ احسان میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ایک ہی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اور یہ ساری چیزیں آ گئی۔ والدین کے ساتھ یہ احسان کرو۔ تو ایسا معاشرہ ہونا چاہیے اسلامی معاشرہ کہ جہاں لوگ اپنے والدین کے ساتھ یہ احسان کرتے ہوں، اپنے بڑوں کی تکریم ہو، اپنے بڑوں بزرگوں کی عزت و تکریم کی جاتی ہو، ایسا معاشرہ ہونا چاہیے۔ لوگ متواضع ہوں، تواضع اختیار کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتے ہوں بلکہ دوسروں کو عزت دیتے ہوں، اس کو تواضع کہا جاتا ہے۔ آدمی اچھا سے اچھا لباس پہن سکتا ہے، اچھے جوتے استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ سب کرنے کی حیثیت رکھنے کے باوجود اپنی حیثیت کم ظاہر کرے تو اس کو تواضع کہتے ہیں۔ متواضع ہو آدمی، بجائے اس کے کہ سامنے والوں کو حقیر سمجھے، نہیں بلکہ عزت دے، اپنے بڑوں کی تکریم کہا جاتا ہے اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیسا منا من لم یعرف شرف کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کے شرف و فضیلت، ان کے مقام و مرتبے کو پہچانتا نہیں۔ جس نے ہمارے بڑوں کی عزت نہیں پہچانی وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ کتنا چھوٹا سا جملہ ہے لیکن پورے معاشرے کی تصویر کشی کر رہا ہے، پورے معاشرے کی اس میں تصویر آ گئی کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا ہے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے، ان کی تکریم نہیں کرتا ہے۔ ایسا معاشرہ چاہیے۔ آپ کا معاشرہ وہ معاشرہ نہیں ہے۔ آپ نے ایسے معاشرے کی نفی کر دی کہ یہ ہمارے معاشرے کا آدمی نہیں ہے، لیسا منا، یہ ہمارے معاشرے کا نہیں ہے کہ جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، رحم نہ کھائے اور اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہمارے معاشرے کا آدمی نہیں ہے۔ ابھی میں نے اسی سورہ حجرات کی آیتیں پڑھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی قوم، کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا، قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اور عورتوں کی کوئی جماعت دوسری عورتوں کی جماعت کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہو، عسیٰ ان یکن خیرا منہم۔ اور ایک دوسرے کو آپس میں برے اشارے نہ کرو، ان کی برائیاں اور ان کی عیب جوئی نہ کرو، اور ایمان کے بعد اب برے القاب سے نہ پکارو، کیونکہ ایمان کے بعد یہ گناہ کا کام ہے۔ عربوں کے یہاں پہلے ایسا تھا، اس آیت کے نزول سے پہلے، کہ ایک ایک آدمی کے دو دو تین تین نام ہوتے تھے، کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے، تو اس کے نام کے اعتبار سے نام پڑ جاتا تھا، اس نام سے لوگ پکار بھی دیتے تھے۔
کبھی وہ نام اسے پسند آتا تھا، کبھی ناپسند ہوتا تھا۔ تو کہا گیا کہ ایسا نام جو نام ناپسند ہے، برا نام ہے، آڑا نام ہے، ایسے نام سے نہ پکارا کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد اب ایسے نام، ایسے برے نام گناہ کے کام۔ اور دیکھیے جو توبہ نہیں کرے گا تو وہ ظالم ہوگا۔ یعنی اب اگر ایسا معاشرے میں تھا تو اب تبدیلی ہونی چاہیے، اب احتیاط ہونی چاہیے، اب آئندہ کسی کو آڑے نام سے نہ پکارا جائے، اس کو تکلیف ہوتی ہے اس آڑے نام سے پکارنے سے، یعنی حقیر بھی نہ سمجھو، اور اس حقارت کا اظہار آڑے ناموں سے نہ کیا کرو، دل میں بھی برا نہ جانو اور زبان سے اس کا اظہار نہ کیا کرو۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، کیونکہ بہت سے گمان گناہ ہیں، بہت سے گمان گناہ کے کام ہیں۔ بدگمانی سے منع کیا گیا۔ حسن ظن رکھنا چاہیے، کسی کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے اور اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ ہم ایک آدمی کے بارے میں اچھا سوچیں، مثبت انداز میں سوچیں، یہ اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے۔ اچھی سوچ رکھیں، غلط سوچ، وہ غلط سوچ بیان بھی کی جاتی ہے، وہ پھیلتی بھی ہے، ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے، دوسرا تیسرے سے کہتا، وہ بات پھیلتی جاتی ہے، اور یہ غلط باتیں، نامناسب باتیں یہ بہت تیزی سے پھیلتی ہیں۔ تو احتیاط کرنی چاہیے، ایسی باتیں زبان سے نہ تو سوچیں اور نہ زبان سے نکالیں۔ اچھی سوچ رکھیں، اچھا گمان رکھیں، اسی کو حسن ظن کہا جاتا ہے، اچھا گمان، اور اسی کا اظہار کریں، اچھے گمان کا اظہار کریں، بچوں کے سامنے بھی اس کا اظہار کریں۔ بچے ہماری گفتگو میں کوئی ایسا نامناسب انداز نہ محسوس کریں، وہ بھی سیکھیں گے، وہ بھی آگے بڑھائیں گے۔ تو پازیٹو جس کو کہتے ہیں، مثبت انداز، مثبت سوچ رکھیں، اچھی سوچ رکھیں اور اسی کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو اسے ناپسند کرو گے۔ کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ مرے ہوئے بھائی سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ جس کا عیب بیان کیا جا رہا ہے، جس کی غیبت کی جا رہی ہے، جس کی برائی بیان کی جا رہی ہے، وہ سامنے نہیں ہے، تو گویا ایک مردہ آدمی کی بات کی جا رہی ہے جو سامنے نہیں ہے، تو اسی کو مردے کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر آیا غیبت کا، آپ نے فرمایا جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ آپ نے خود ہی بیان فرمایا کہ تم اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے انداز سے کرو کہ اگر وہ سنے تو اسے ناپسند کرے۔ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، تمہارے بھائی کو ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے، یہی غیبت۔ صحابہ نے پوچھا کہ اگر ہمارے بھائی میں وہ بات ہے جو ہم بیان کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر نہیں ہے تب تو بہتان ہے، تم بہتان باندھ رہے ہو۔ تو غیبت کرنے سے حدیث میں منع کیا گیا۔
تو معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں غیبت نہ ہو، جس میں بدگمانی نہ ہو۔ گمان، خیال جب زبان پر آ جاتا ہے تو غیبت بن جاتا ہے۔ تو یہ بدگمانی، یہ برا خیال زبان تک بھی نہ آئے، خیال میں بھی نہ لائیں، اچھی سوچ رکھیں، مثبت سوچ رکھیں، سکھی رہیں گے، مثبت سوچ سے سکھی رہیں گے۔ منفی سوچ سے خود اپنے اندر ہی تل ملائیں گے، خود جلیں گے، پریشان ہوں گے۔ اچھی سوچ رکھیں، اچھی سوچ پر بھی اجر ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کسی نے نیک کام کا ارادہ کیا، کر نہیں سکا تو بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے نیک کام کا ارادہ کیا ہے۔ تو اچھا سوچیں، اچھا خیال کریں، کسی کے بارے میں اچھا کرنے کا خیال کریں، اچھا گمان رکھیں تو اس پر اجر ملتا ہے۔ اور بدگمانی اگر یقین میں بدل جائے گی، بدگمانی تو آدمی گنہگار ہو جائے گا، پختگی میں آ جائے گی تو گنہگار ہو جائے گا۔ اس لیے بدگمانی، برا گمان کسی کے بارے میں نہ کریں۔ سورہ نور میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ تم نے اچھا کیوں نہیں سوچا تھا، اس کو برا کیوں سوچ لیا، اچھا سوچنا چاہیے تھا، برا کیوں سوچ لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی تھی تو اس سلسلے میں کہا گیا تھا۔ تو اچھی سوچ رکھیں۔ تو اسلامی معاشرہ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو کہا گیا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم، کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، اس کو حقیر نہ سمجھے۔ جب آدمی مذاق اڑاتا ہے تو ہوتا یہی ہے کہ وہ اسے نیچا سمجھتا ہے، حقیر اور معمولی سمجھتا ہے، تو وہ مذاق اڑاتا ہے۔ تو نیچا ہی نہ سمجھیں، عزت دیں۔ جب عزت دیں گے تو نیچا نہیں سمجھیں گے، عزت اسی کو دیں گے جس کو اونچا سمجھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اوحی الی ان تواضعوا حتی لا یبغی احد علی احد ولا یفخر احد علی احد۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی بھیجی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو تاکہ کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، کوئی کسی کو حقیر نہ سمجھے، کوئی کسی پر فخر نہ کرے۔ فخر کرے گا تو اپنے آپ کو اچھا سمجھے گا، اور سامنے والے کو جس پر فخر کرتا ہے اس کو حقیر سمجھے گا۔ تو آپ نے فرمایا تواضع اختیار کرو، فخر و غرور کی جڑ کٹ جائے گی، حقیر سمجھنے کی جڑ کٹ جائے گی، تواضع اختیار کرو۔ اور اللہ نے مجھے اس کا وہی پیغام بھیجا ہے، مجھے وہی بھیجی ہے، نبی کو اس کی وحی کی گئی ہے ان تواضعوا، کہ تواضع اختیار کرو۔ تواضع کا معنی بتایا میں نے بھی کہ تواضع کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک معیاری شکل میں، اسٹینڈرڈ حالت میں پیش کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ دوسرے اور بھی لوگ ہیں۔ اگر ہم بہت اچھا اپنے آپ کو پیش کریں گے تو ان کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں کی حالت دیکھ کر اپنے آپ کو کمتر انداز میں پیش کرتے ہیں، جس قابل اور حیثیت کے ہم ہیں اس حیثیت میں نہیں پیش کر رہے ہیں، تو اس کو تواضع کہتے ہیں۔ تواضع کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو فقیر بنا لے، اپنے کپڑے پھاڑ لے، بوسیدہ حالت میں چلا جائے، یہ نہیں ہے۔ صاف ستھرے لباس میں آدمی ہے لیکن اور بھی اچھی حالت میں جا سکتا ہے وہ، لیکن نہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں اس معاشرے میں کہ جو کمتر درجے کے ہیں، مالی حیثیت سے کمزور حالت میں ہیں، ان کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو آدمی اپنے آپ کو کمزور حالت میں پیش کرتا ہے، تو اس کو تواضع کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کسی شخص نے بھی اللہ کی خاطر تواضع اختیار کی ہے تو اللہ اس کو بلندی عطا فرمائیں گے، اللہ اس کو بلندی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی خاطر یعنی جو اپنی حیثیت کمتر دکھائی ہے آدمی نے، اللہ کے لیے دکھایا ہے
اس سے اچھی حالت میں پیش کر سکتا تھا اپنے آپ کو، لیکن اللہ کی خاطر ایسا کیا ہے تو اللہ بھی اس کو بلندی عطا فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس بات کی وحی بھیجی ہے کہ تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے۔ معلوم ہوا کہ تواضع سے زیادتی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب آدمی کے اندر غرور آتا ہے تو غرور میں آنے کے بعد آدمی سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے، زیادتی کر جاتا ہے، کچھ اس سے بد کلامی بھی کر جاتا ہے، اس کو برا بھلا کہہ دیتا ہے، سخت سست نازیبا کلمات کہہ دیتا ہے، حقارت آمیز لہجہ اختیار کرتا ہے اور اس کو حقیر سمجھ لیتا ہے۔ تو یہی مفہوم ہے حتی لا یبغی احد علی احد کا، کہ کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے اور کوئی کسی پر فخر نہ کرے۔ تو لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ قرآنی تعلیمات ہیں، یہ معاشرتی اعتبار سے سماجی حساب سے یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ سماج ہمارا کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارا سماج ہم اپنے گھر سے سوچیں اور سدھار کریں، اپنی ذات سے اصلاح کریں کہ ہم اپنے آپ کو پہلے پیش کریں، پھر جو اپنے گہرے متعلقین ہیں، بیوی بچے ہیں، ان سے شروع کریں، جو اپنے ماتحت ہیں، پھر اس کے بعد اور آگے بڑھیں۔ تو اس طرح دھیرے دھیرے معاشرے میں اس سے سدھار پیدا ہوگی اور ایک اچھا اور صالح معاشرہ پیدا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی تعلیمات میں یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور عربوں کے ہاں ایک چیز تھی نسب نامے کی، وہ لوگ اپنا نسب نامہ یاد رکھتے تھے، اس کے بہت فائدے تھے نسب نامے کے۔ اب تو دادا کا نام بھی یاد نہیں رہ جاتا ہے، یہ ایک طرح کی دوری ہے، یہ دوری ہے۔ دھیرے دھیرے آپس میں ہم ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی حالت بھی معلوم نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ لوگ کئی نسل کے نسب نامے یاد رکھتے تھے، اپنا نسب نامہ تو یاد رکھتے ہی تھے، دوسروں کا بھی یاد رکھتے تھے، اور جن کو نہیں معلوم رہتا تھا وہ اپنے معاشرے میں مشہور نساب سے جا کر پوچھتے تھے کہ ہمارے نسب میں فلاں کس کا بیٹا تھا۔ تو وہ لوگ بتاتے، جو نسب کے ماہر ہوتے تھے وہ لوگ بتاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب کے ماہرین میں سے تھے، جانکاروں میں سے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جو امہات المومنین میں سے ہیں، کہ وہ بھی بہت زیادہ نسب جانتی تھی۔ تو لوگ نسب یاد کس لیے رکھتے تھے؟ اپنوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے لیے نسب یاد رکھتے تھے۔ اب تو لوگ نسب سے دور بھاگتے ہیں، رشتے بھی دور لوگوں میں رشتے ہونے لگے، اور یہ رشتے لگوانے والے بھی تھوڑا دور ہی ہونا چاہیے۔ اس طرح رشتوں میں بھی دوریاں ہونے لگی، جبکہ ایسا نہیں ہونا تھا۔ ایک دوسرے کی پہچان اور شناخت ہونی چاہیے، جانکاری ہونی چاہیے کہ ہمارے فلاں کے فلاں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر میں جا رہے تھے، انہیں ایک شخص ملا، تعارف ہوا، جان پہچان ہوئی، تو انہوں نے اپنا عمامہ، اپنی پگڑی اتار کر اس شخص کو دے دی، اور ایک گدھا رکھے ہوئے تھے، وہ گدھا بھی اس کو دے دیا۔ تو جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ دیہاتی آدمی تھا، آپ اس کو کچھ معمولی چیز بھی دے دیتے تو خوش ہو جاتا، آپ نے اس کو اپنا عمامہ دے دیا، جس سے آپ گرمی میں دھوپ کی تمازت سے بچتے تھے، اور اونٹ کی سواری سے جب تھک جاتے تھے تو گدھے کی سواری اختیار کر کے کچھ سستا لیتے تھے، راحت حاصل کرتے تھے، وہ سواری بھی دے دی، جبکہ وہ معمولی چیز سے خوش ہو سکتا تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ ہمارے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا، دوست کا بیٹا تھا، اس لیے میں نے اس کو دیا ہے۔
تو اتنا تعلق دوستوں کے دوستوں اور ان کی اولاد کے ساتھ اس طرح لوگ نبھاتے تھے، اور حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو اپنے دوست کے اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو گویا وہ اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے۔ تو اب بتائیے اگر والد کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے گا تو کتنا بڑا کام کرے گا۔ تو نسب یاد رکھنا یا رشتہ داری پہچاننا یہ بہت اچھی چیز ہے، اس لیے ہمیں اپنی اولاد کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، یہ معاشرے کی ایک اصلاح ہے، جو معاشرے میں بگاڑ آ گئی ہے تو یہ اصلاح ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ تمہارے چچا ہیں، یہ تمہارے تایا ہیں، یہ تمہاری پھوپھی ہیں، یہ تمہاری خالہ ہیں، یہ تمہارے فلاں خالہ ہیں، فلاں خالہ ہیں۔ جس طرح سے بھی تعارف اور آسانی ہو سکتی ہے ان کو بتائیں، پہچان کرائیں، تو یہ تعارف ہونا چاہیے، اور تعارف کے ساتھ ساتھ تکریم کروائیں، عزت کروائیں۔ کوئی چچا آ گئے، بچہ کرسی پر بیٹھا ہے، چچا آ گئے کھڑے ہیں، تو اتنی تمیز بچے کو ہو جانی چاہیے کہ چچا کو کرسی چھوڑ دے اور اپنے چچا کو کرسی دے دے، یا چچا کے لیے کرسی پیش کر دے، یا دوسری کرسی اگر میسر ہے تو لا کر چچا کو دے دے، خود اٹھ جائے۔ تو یہ پہچان، یہ تمیز ہمیں سکھانی چاہیے بچوں کو، یہ ادب دینا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک اصلاح ہے اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، کہ ہم اپنے بڑوں کی تکریم کرنا سیکھیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور جب ہم بڑے ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ تکریم نہیں ہوتی ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دیکھیے ہماری عزت نہیں کی گئی۔ ہم کتنی عزت کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو ہم جیسا بیج بوئیں گے اسی طرح فصل کاٹیں گے۔ تو ہم اپنے بچوں سے تکریم کروائیں، یہی بچے کل بڑے سماج کا حصہ بنیں گے۔ اس لیے ایک اصلاح یہ بھی ہے کہ ہم بچوں کو ادب اور تمیز سکھائیں، اپنے بڑوں کی عزت کرنا سکھائیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ آپ نے ایسے لوگوں کو اپنے معاشرے کا آدمی نہیں شمار کیا ہے جو اپنے بڑوں کی عزت و تکریم نہ کریں، جو اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی نہ کریں۔ فخر و غرور یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے اور نہ مسلم معاشرے کی پہچان ہے۔ فخر و غرور نکال دیں اپنے ذہن و دماغ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایک انسان کے برے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے۔ کوئی برائی نہیں پائی جاتی، بہت اچھا آدمی ہے، لیکن سامنے والوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ یہ کبھی کبھی جذبہ انسان کے اندر آ جاتا ہے کہ اپنا مال، اپنی دولت، اپنی کوئی حیثیت، منصب، کوئی بھی چیز سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کے اندر ابھارتی ہے، اپنے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے، جوش پیدا کرتی ہے کہ ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں، اور آدمی بڑائی میں آ جاتا ہے، سامنے والے کو حقیر سمجھ دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے برے ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو، اپنے مسلم بھائی کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اصلاح ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں، یہ ہمارے برے ہونے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے اچھے بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم تکریم کرنا سیکھیں اور دوسروں کو عزت دینا سیکھیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ آپ کی تعلیم سے جو معاشرہ بنا، صحابہ کرام کا جو سماج بنا، اسلامی معاشرہ بنا، اس معاشرے کو لوگ یاد کرتے تھے۔ اس معاشرے کا کوئی فرد جب کہیں چلا جاتا تھا اور وہاں سے واپس ہوتا تھا تو لوگ یاد کرتے تھے۔ ہندوستان سے محمد بن قاسم کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ 5 سال ہندوستان رہ کر جب واپس گئے محمد بن قاسم، تو یہاں لوگ روتے تھے ان کے لیے۔ تو جو معاشرہ اسلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا صحابہ کرام کا، اس میں یہی حالت تھی کہ ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں، عزت و تکریم کریں، خصوصاً جو
اپنے رشتہ دار ہیں ان کی رشتہ داری پہچانیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، پہچان رہے گی تو صلہ رحمی کریں گے۔ بہت سے لوگ کہتے تھے ہمارا کوئی نہیں، رہتے ہیں لیکن تعارف نہیں رہتا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں رہتا ہے کہ کہاں ہمارے رشتہ دار ہیں۔ تو رشتہ داری جاننا چاہیے اور اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، اور اگر ہم کہیں دور دراز چلے آئے ہیں تو بھی ان کے سامنے ذکر کرنا چاہیے کہ فلاں جگہ فلاں شہر میں ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں، کیونکہ صلہ رحمی کی ضرورت ہے، صلہ رحمی کی ضرورت ہے۔ صلہ رحمی کے ذریعے ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیکی کرنے کے لیے صلہ رحمی بہت اہم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، رشتہ جوڑیں، رشتہ نبھائیں۔ اتنا بار بار تاکید کی گئی ہے، جب ہمیں پہچان ہی نہیں ہوگی رشتہ داروں کی تو ہم کس کے ساتھ رشتہ جوڑنے جائیں گے، رشتہ نبھانے جائیں گے؟ اور رشتہ داریاں، پرانی رشتہ داریاں کٹتی جا رہی ہیں، یہ بھی اسی تعارف نہ ہونے کا نتیجہ ہے، اور بعض لوگ جان بوجھ کر کاٹتے ہیں۔ ان سے ذرا دور رہنا ہی بہتر ہے سمجھتے ہیں، کبھی بہتری نہیں ہے، رشتہ داروں سے دور رہنے میں کبھی بہتری نہیں ہے، بلکہ قریب ہو جائیں تو جو ناچاکیاں ہیں، جو آپس میں رنجشیں ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ دوری سے رنجش نہیں دور ہوتی ہے، یہ تو رشتہ کٹ جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رشتہ داری کے بارے میں کہ جو تجھے کاٹے گا اسے میں بھی کاٹ دوں گا، جو تجھے جوڑے گا اسے میں بھی جوڑوں گا۔ تو کبھی بھی دور نہیں بھاگنا چاہیے رشتہ داروں سے۔ غربت ہے یا اور کوئی چیز ہے تو اس کی وجہ سے رشتہ داری نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ تو دولت، مال و دولت، یہ ایک عارضی شے ہے، آتی ہے جاتی ہے۔ کل فلاں مالدار تھا، آج فلاں مالدار ہو گیا ہے، کل فلاں غریب تھا، آج فلاں غریب ہو گیا ہے۔ دولت کسی کے پاس ٹکتی نہیں ہے، یہ آتی جاتی رہتی ہے۔ اس کی وجہ سے رشتہ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ رشتہ دار غریب ہیں، نہیں، بلکہ رشتہ داری جوڑنا چاہیے، رشتہ داروں کو پہچاننا چاہیے، اور کبھی رشتہ دار کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ تو ہمارے اجر و ثواب بڑھانے کا ایک ذریعہ، بخشوانے کا ذریعہ ہے، اجر بڑھانے کا ذریعہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے شکایت کی، کہا کہ یا رسول اللہ میں نے گناہ کر لیا ہے، ایک عورت کو میں نے بوسہ دے دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تمہاری خالہ ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا جاؤ اپنے خالہ کی خدمت کرو، تمہارا یہ گناہ مٹ جائے گا۔ تو بتائیے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر لینے سے ہمارے گناہ مٹتے ہیں۔ یہ تو ہمارے گناہ مٹانے کا، ہمارے رزق میں اضافہ کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اس بات سے خوشی ہوتی ہو کہ اس کی روزی بڑھا دی جائے، اس کی عمر بڑھا دی جائے، تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے، اسے رشتہ جوڑ کر رکھنا چاہیے۔ تو بتائیے، رشتہ جوڑنے سے روزی بھی بڑھتی ہے، رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور عمر بھی بڑھتی ہے، عمر بھی بڑھتی، شفا، بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ عمر بڑھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی راحت کی سانس لیتا ہے، گھٹ گھٹ کے مرنے کے بجائے چھوٹی عمر میں ہی مرتا ہے، لیکن راحت سے مرتا ہے، اسے راحت ملی رہتی ہے، تو یہ بیماریوں سے شفا بھی ملتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل اذا قطعت رحمہ وصلہ۔ رشتہ نبھانے والا، جوڑنے والا صرف وہ نہیں ہے کہ جو برابر سرابر میں رشتہ نبھاتا ہے، کہ رشتہ دار رشتہ نبھاتے ہیں تو یہ بھی نبھاتا ہے، وہ اسے دعوتوں میں بلاتے ہیں تو یہ بھی بلاتا ہے، وہ اچھے برے میں یاد کرتے ہیں تو یہ بھی یاد کرتا ہے، تو یہ تو برابر سرابر کا معاملہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ، اصل رشتہ جوڑنے والا وہ ہے کہ اذا قطعت رحمہ وصلہ، کہ جب اس سے رشتہ کاٹا جائے تو وہ جوڑتا رہے، جب کاٹا جائے تو جوڑتا رہے۔ معمولی بات نہیں ہے، ایک دعوت میں بھول گئے یا چھوڑ دیے تو آدمی سمجھتا ہے کہ وہ ہم کو نظر انداز کر گئے،
لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ کاٹا جا رہا ہے، اسے اطلاع دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ فلاں وجہ سے ہم تمہارے سے تعلق توڑ لیے ہیں، معلوم ہو رہا ہے، اس کے باوجود جوڑ رہا ہے، اس کے باوجود جوڑ رہا ہے، تو یہ ہے اصل رشتہ نبھانے والا۔ تو بہت اہم بات ہے یہ رشتہ داری جوڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مال یہ میری امت کا فتنہ ہے۔ جس مال کو پا کر ہم مگن ہو جاتے ہیں اور غریب رشتہ داروں کو نظر انداز کرتے ہیں، اس مال کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت کے لیے فتنہ ہے۔ مال آنے کے بعد کئی اعتبار سے ہمیں ایک دوسرے کو پوچھنے کی، خیریت دریافت کرنے کی فرصت نہیں ملتی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پہلے خطوط کا زمانہ تھا، لوگ خط لکھتے تھے، خط آتا تھا، جواب جاتا تھا، پھر آتا تھا، پھر جاتا تھا، اور لوگ شکایتیں بھی کرتے تھے کہ خط بھیجا تو جواب نہیں بھیجے۔ اساتذہ اور طلباء کے بیچ میں، شاگردوں کے درمیان خطوط کا سلسلہ تھا، بہت سے اہل علم کے خطوط چھپے ہیں۔ خطوط غالب بہت مشہور ہے، غالب کے خطوط، علامہ اقبال کے خطوط، غالب کے خطوط، ان خطوط کو ادب میں جگہ دی گئی ہے۔ اس میں سلیقہ ہے کہ کس طرح یہ خط لکھے جاتے تھے، بڑوں کے آداب کیسے لکھے جاتے تھے، کیسے مخاطب کیا جاتا تھا، کیسے دعائیں دی جاتی تھیں۔ ایک بہت بڑا ادب تھا خط کے اندر، خطوط لکھے جاتے تھے۔ خطوط سے اب موبائل کا زمانہ آیا، فون کیا جانے لگا۔ اب حالت یہ ہے کہ مفت کا فون ہے، ایک بار پیسہ بھرا لو، چاہے جتنی بات کرو، لیکن اس کے باوجود ایسا بھی نہیں کہ دولت نہیں ہے، موبائل ہے، فرصت ہے، بات کرنے کا ٹائم ہے، دولت ہے، سب ہے، لیکن رشتہ دار سے بات کرنے کا ٹائم نہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، غور کریں اس کے اوپر۔ ایک بار فون آ جاتا تھا، اٹھا لیتے تھے تو پیسہ لگتا تھا، یا خود فون کرتے تھے، 2 روپے 4 روپے پیسے لگتے تھے، بغیر پیسے کے بات نہیں ہوتی تھی۔ اب ایک رقم ہے، مختصر بھرا لیجئے، ان لمیٹڈ بات کیجئے، کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنی چاہو اتنی بات کرو۔ اس کے باوجود ہم بات نہیں کر پاتے، کس سے؟ اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے اساتذہ سے ہمیں بات کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ دولت نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مال میری امت کا فتنہ ہوگا۔ جس مال کی ہم تمنا کرتے ہیں، جس مال کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، جس مال کے لیے دنوں رات تگ و دو کوشش کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر کے وہ مال حاصل کرتے ہیں، اس مال کو آپ نے فرمایا کہ یہ فتنہ ہے۔ یہ مال ایسا نہیں کہ مال نہیں ہے، موبائل نہیں ہے بات کرنے کے لیے، نہیں، موبائل ہے، بھرا ہوا ہے، جتنا چاہو اتنا بات کر سکتے، لیکن یہ اتنا بڑا فتنہ بنا ہوا ہے کہ یہ موبائل ہمیں بات نہیں کرنے دے رہا ہے، ہم بات نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اصلاح کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ عادت ڈالیے اپنے بڑوں سے بات کرنے کے لیے، اپنے بڑوں سے بات کرنے کے لیے عادت ڈالیے۔ ہمارے ایک استاذ ہیں، 1 سال پہلے میں نے ان کی ایک تصویر دیکھی، کالا چشمہ لگائے ہوئے ہیں، نیچے لکھا ہوا ہے کہ آپریشن کرائے ہیں آنکھوں کا اور آپریشن کامیاب ہے۔ میں نے بھی اسی دوران آپریشن کرایا تھا، تو اتنی جستجو ہوئی کہ کسی طرح پتہ لگاؤں، کس طرح ان کا نمبر مل جائے تو بات کر لوں۔ 1 سال سے سوچ رہا تھا۔ ایک دن ایک گروپ ہے ہمارے ہم سبق ساتھیوں کا، جو 34 سال پہلے ہمارے ساتھ پڑھے تھے، ایک ہی بار 67 علماء تیار ہوئے تھے ایک کلاس میں، ان کا ایک گروپ ہے۔ اس گروپ میں میں نے آواز ڈال دی اپنی کہ ہمارے فلاں استاذ کا اگر نمبر ہے کسی کے پاس تو میسج کر دیجئے، نمبر سینڈ کر دیجئے۔ تو فوراً تھوڑی ہی دیر میں نمبر آ گیا۔ ایک ساتھی نے نمبر دیا کہ یہ مولانا کے بیٹے کا نمبر ہے،
فوراً مولانا کے بیٹے کو فون کیا تو کہا میں باہر ہوں، شام میں بات کرا دیتا ہوں، نہیں تو نمبر دے دیتا ہوں، بات کر لیجیے۔ بات کیا، بہت چاہتے تھے مجھے وہ، لیکن بڑا افسوس ہوا کہ وہ مجھے پہچان نہیں سکے۔ بہت تعارف کرایا، میں بنارس گیا تھا سند لینے کے لیے، مجھے لے گئے، چائے پلائے، پان کھلائے، بنارسی پان کی خوبی بتائے کہ اس طرح ہو جائے تو بہت اچھا ہو جاتا ہے، وہ پان کھلائے، وہ سب بتایا میں ان کو، لیکن نہیں پہچان پایا۔ تو اب رابطہ نہیں تھا اتنے سالوں سے، 34 سال سے کوئی بیچ میں رابطہ نہیں تھا، تو ہم اپنے اساتذہ سے رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ موبائل ہے، بات کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں کوئی دور دراز ہیں تو ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا ہے، تو مال تو آ گیا ہے لیکن خیریت نہیں معلوم ہو رہی ہے، کسی کی خیر کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ہے، نفسی کا عالم ہے، بھگے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ذرا پیچھے کی طرف پلٹیں، پیچھے کی طرف لوٹیں۔ اب ایک بات اور کہہ دوں، مولانا 40 سال سے پڑھا رہے تھے اور اچانک فالج مار دیا، ملازمت چلی گئی، گھر میں بیٹھے ہیں، روزی روزگار بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح ایسے اگر ہم 67 ساتھی تھے، 40 سال کے دوران کتنے ہزاروں طلبہ پڑھے ہوں گے، اگر تھوڑی سی توجہ دے دیں، 100 روپے بھی ان کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں تو کتنی بڑی مدد ہو جائے گی۔ لیکن ربط نہ رہنے کی وجہ سے، ان سے کوئی تعلق نہ رہنے کی وجہ سے اگر یہ لوگ دکھی ہیں اور تکلیف کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں تو اس کی ہمیں خبر تک نہیں ہو پا رہی، تو خبر لینی چاہیے۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ خیریت پوچھ لیے، تو اگر ہم رشتہ داروں کی حالت معلوم رہے گی تو ہم ان کے دکھ تکلیف کے موقع پر کوئی کام آ سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو اس سے اپنے قریبی رشتہ دار کو پوچھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی پچھتاوا ہوتا ہے، فلاں آدمی وفات پا گیا، بہت کمزور حالت تھی، بڑی مفلسی تھی، غریبی تھی، دل میں آتا ہے کہ اگر ہمیں حالت معلوم ہوئی ہوتی تو ہم کچھ مدد کر سکتے تھے، تو یہ اس طرح کا پچھتاوا نہیں ہوگا، موقع ملے گا نیکی کرنے کا، خیر کرنے کا، رشتہ جوڑنے کا، رشتہ داری نبھانے کا۔ اس لیے اپنے اپنوں کو پوچھا کریں، ان کی خیریت معلوم کیا کریں، رشتہ جوڑا کریں، رشتہ داری نبھائیں۔ رشتہ جوڑنے میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس لیے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہمارے رزق کے اضافے کا ذریعہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو خوشی ہے اس بات سے کہ اس کی روزی بڑھا دی جائے، اس کی عمر بڑھا دی جائے، یہی دو چیزوں کے لیے آدمی دنیا میں دوڑ بھاگ کر رہا ہے۔ کماتا ہے، علاج کراتا ہے، کماتا ہے، پہلے محنت کرتا ہے، مال کمانے کے لیے صحت خراب کرتا ہے، پھر مال کما کر صحت مانگتا ہے، صحت کے لیے علاج کراتا ہے۔ تو یہ دو چیزوں کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جسے اس بات سے خوشی ہو کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے، اس کی عمر بڑھا دی جائے، تو وہ صلہ رحمی کرے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس لیے بس اتنی ہی بات پر میں اکتفا کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جڑنا چاہیے، پیچھے پلٹنا چاہیے۔ ہم بہت دور بھاگے چلے جا رہے ہیں، لیکن پیچھے مڑ کر بھی دیکھنا چاہیے۔ کچھ ایسے رشتہ دار بھی ہیں جن کی حالت ہمیں معلوم کرنا ضروری ہے، اگر بعد میں ہمیں پچھتاوا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہم ان کی حالت معلوم کریں، ان کے کام آ سکیں، اگر آ سکتے ہیں تو کام آئیں، ان کی کسی بھی طرح کی خدمت کریں گے، اچھی گفتگو بھی کریں گے اگر ان کے ساتھ، تو بھی اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو اللہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، تکبر سے، غرور سے، نخوت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، خاکساری، تواضع، میل، محبت، ادب و احترام اور تکریم، عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔